کیا آپ جانتی ہیں کہ صرف ایک چھوٹا سا خون یا آنکھ کا آنسو آپ کا وضو توڑ سکتا ہے؟ اور کیا ہر آنسو ناپاک ہوتا ہے یا ہر زخم سے نکلنے والا خون وضو توڑ دیتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں وہ مسائل ہیں جو اکثر خواتین کو نہیں پتا ہوتے اور یہی غلطی نماز کو متاثر کر سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم وضو سے متعلق بہت اہم اور حساس مسائل کو سمجھیں گے، خاص طور پر زخم، خون، آنکھ کے آنسو، قے اور شک کے احکام۔ اسلامی بہنوں، یہ وہ مسائل ہیں جو روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ پیش آتے ہیں، لیکن اکثر ان کا صحیح علم نہیں۔ زخم وغیرہ سے خون نکلنے کے 5 احکام۔ 1. خون، پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس جگہ کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہا۔ بہار شریعت حصہ 2 صفحہ 26۔ 2. خون اگر چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجھیں یا دانت سے کوئی چیز مثلاً سیب وغیرہ کاٹا، اس پر خون کا اثر ظاہر ہوا، یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا، وضو نہیں ٹوٹا۔ 3. اگر بہا مگر یہ کہ ایسی جگہ نہیں آیا جس کا غسل یا وضو میں دھونا فرض ہو، مثلاً آنکھ میں دانہ تھا اور ٹوٹ کر اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا پیپ یا خون کان کے سوراخوں کے اندر ہی رہا، باہر نہ نکلا، تو ان صورتوں میں وضو نہ ٹوٹا۔ 4. زخم بے شک بڑا ہے، رطوبت چمک رہی ہے، مگر جب تک بہے گی نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ 5. زخم کا خون بار بار پوچھتی رہی کہ بہنے کی نوبت نہ آئی، تو غور کر لیجئے کہ اگر اتنا خون پوچھ لیا ہے کہ اگر نہ پوچھتی تو بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، نہیں تو نہیں۔ تھوک میں خون سے کب وضو ٹوٹے گا؟ منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ غلبہ کی شناخت یہ ہے کہ اگر تھوک کا رنگ سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا اور وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ سرخ تھوک ناپاک بھی ہے۔ اگر تھوک زرد ہو تو خون پر تھوک کو غالب مانا جائے گا، لہٰذا نہ وضو ٹوٹے گا نہ یہ زرد تھوک ناپاک۔ خون والے منہ کی کلی کی احتیاطیں۔ منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا اور لوٹے یا گلاس سے منہ لگا کر کلی کے لیے پانی لیا تو لوٹا، گلاس اور گل پانی نجس ہو گیا، لہٰذا ایسے موقع پر چلو میں پانی لے کر احتیاط سے کلی کیجیے، اور یہ بھی احتیاط فرمائیے کہ چھینٹیں اڑ کر آپ کے کپڑوں پر نہ پڑیں۔ انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ 1. گوشت میں انجیکشن لگانے میں صرف اسی صورت میں وضو ٹوٹے گا جبکہ بہنے کی مقدار میں خون نکلے۔ 2. جبکہ اس کا انجیکشن لگا کر پہلے خون اوپر کی طرف کھینچتے ہیں جو کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، لہٰذا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 3. اسی طرح گلوکوز وغیرہ کی ڈرپس میں لگوانے سے وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ بہنے کی مقدار میں خون نکل کر نلکی میں آ جاتا ہے۔ ہاں، اگر بہنے کی مقدار میں خون نلکی میں نہ آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دکھتی آنکھ کے آنسو۔ 1. دکھتی آنکھ سے جو آنسو بہا وہ ناپاک ہے اور وضو بھی توڑ دے گا۔ 2. افسوس اکثر اسلامی بہنیں اس مسئلہ سے ناواقف ہوتی ہیں اور دکھتی آنکھ سے بوجہ مرض بہنے والے آنسو کو اور آنسوؤں کی مانند سمجھ کر آستین یا کرتے کے دامن وغیرہ سے پونچھ کر کپڑے ناپاک کر ڈالتی ہیں۔ 2. نابینا کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ مرض نکلتی ہے وہ ناپاک ہے اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ خوف خدا یا عشق مصطفیٰ میں یا ویسے ہی آنسو نکلیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ پاک اور ناپاک رطوبت۔ جو رطوبت انسانی بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ ناپاک نہیں، مثلاً خون یا پیپ بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی قے کہ منہ بھر نہ ہو، پاک ہے۔ چھالا اور پھڑیا۔ چھالا نوچ ڈالا، اگر اس کا پانی بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ 2. پھڑیا بالکل اچھی ہو گئی، اس کی مردہ کھال باقی ہے جس میں اوپر منہ اور اندر خلا ہے، اگر اس میں پانی بھر گیا اور دبا کر نکالا تو نہ وضو جائے نہ وہ پانی ناپاک۔ ہاں، اگر اس کے اندر کچھ تری خون وغیرہ کی باقی ہے تو وضو بھی جاتا رہے گا اور وہ پانی بھی ناپاک ہے۔ 3. خارش یا پھڑیوں میں اگر بہنے والی رطوبت نہ ہو، صرف چپک ہو اور کپڑا اس سے بار بار چھو کر چاہے کتنا ہی سن جائے، پاک ہے۔ 4. ناک صاف کی، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، وضو نہ ٹوٹا۔ انسب یعنی زیادہ مناسب یہ ہے کہ وضو کرے۔ قے سے وضو کب ٹوٹتا ہے؟ منہ بھر قے، کھانے، پانی یا صفرا یعنی پیلے رنگ کا کڑوا پانی کی وضو توڑ دیتی ہے۔ جو قے تکلف کے بغیر نہ روکی جا سکے اسے منہ بھر کہتے ہیں۔
منہ بھر قے پیشاب کی طرح ناپاک ہوتی ہے، اس کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے اور بدن کو بچانا ضروری ہے۔ دودھ پیتے بچے کا پیشاب اور قے۔ ایک دن کے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح عام لوگوں کا۔ دودھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیا اور وہ منہ بھر ہے تو یہ بھی پیشاب ہی کی طرح ناپاک ہے۔ ہاں، اگر یہ دودھ میدا تک نہیں پہنچا، صرف سینے تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔ وضو میں شک آنے کے 5 احکام۔ اگر دوران وضو کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہو اور اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھو لیجئے، اور اگر اکثر شک پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ دیجئے۔ اسی طرح اگر بعد وضو بھی شک پڑے تو اس کا کچھ خیال مت کیجئے۔ آپ باوضو تھیں، اب شک آنے لگا کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں، ایسی صورت میں آپ باوضو ہیں کیونکہ صرف شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وسوسے کی صورت میں احتیاطاً وضو کرنا احتیاط نہیں، اتباع شیطان ہے۔ یقیناً اس وقت تک باوضو ہیں جب تک وضو ٹوٹنے کا ایسا یقین نہ ہو جائے کہ قسم کھا سکیں۔ یہ یاد ہے کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا ہے مگر یہ یاد نہیں کون سا عضو تھا تو بایاں پاؤں دھو لیجئے۔ پان کھانے والی خواتین کے لیے اہم تنبیہ۔ اسلامی بہنوں، ایک بہت اہم بات جس کی طرف امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی توجہ دلائی ہے، وہ ہے پان کھانے کی عادت۔ خاص طور پر وہ خواتین جو کثرت سے پان کھاتی ہیں اور دانتوں میں خلا بھی ہوتا ہے، ان کے منہ میں چھوٹے چھوٹے ریزے اور ذرات بار بار پھنس جاتے ہیں۔ یہ ذرات صرف ایک کلی سے صاف نہیں ہوتے بلکہ بار بار کلی اور اچھی صفائی ضروری ہوتی ہے۔ اگر یہ ذرات وضو یا نماز کے دوران منہ میں رہ جائیں تو یہ طہارت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اسی لیے وضو اور نماز سے پہلے اچھی طرح منہ صاف کرنا بہت ضروری ہے تاکہ عبادت مکمل پاکیزگی کے ساتھ ادا ہو۔ اور یاد رکھیں، متعدد احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے، فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو کچھ پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے، ملائکہ کو اس سے سخت ایذا ہوتی ہے جو اندازہ نہیں اور کسی شے سے نہیں۔ اسلامی بہنوں، یہ مسائل صرف معلومات نہیں بلکہ عبادت کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ علم کے بغیر انسان غلطی کر سکتا ہے لیکن علم کے ساتھ عبادت درست ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی صحیح وضو سیکھنے کا موقع ملے، اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم مزید اہم اسلامی مسائل پر بات کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔